السلام علیکم دوستو، میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مجرم تھا جس نے اپنی پوری زندگی چوریاں کرنے میں اور ڈاکے مارنے میں گزار دی اور کئی بے گناہ لوگوں کا خون کیا۔ آخرکار ایک دن وہ پکڑا گیا اور اسے بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا۔ اس نے بڑے گناہ کیے تھے۔ بادشاہ نے اس کا مقدمہ سننے کے بعد اسے سزا کا حکم دے دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں 2 آپشن دیتا ہوں، تمہارے پاس 2 چوائس ہیں کہ تم دونوں میں سے کوئی ایک چوز کرو۔ ایک طرف پھانسی گھاٹ ہے اور دوسری طرف یہ دروازہ ہے۔ بادشاہ نے ایک بڑے ہی عجیب اور پراسرار سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے کہا یا تو وہ پھانسی کو قبول کر لے یا تو پھر اس دروازے کے پار چلے جائے اور یا پھر اس لوہے کے دروازے کے اندر جانا قبول کر لے۔ اب مجرم نے ایک نظر پھانسی گھاٹ کی طرف دیکھا اور پھر اس خوف پر اسرار دروازے کی طرف دیکھا۔ اس نے سوچا کہ کون جانتا ہے کہ اس سے بڑے سے دروازے کے پیچھے کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہاں کوئی خوفناک کئی دنوں کا بھوکا جانور بیٹھا ہو اور جو اندر جانے کے بعد اسے چیر پار کر دے اور میری ہڈیاں چبا کر مجھے کھا جائے، یا کوئی ایسا کوئی بت خانہ ہو جس نے اس پر بدترین تشدد کیا جائے، اسے تکلیفیں دے دے کر مار دیا جائے۔ کون جانتا ہے اس دروازے کے پیچھے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اس لیے اگر مرنا ہی ہے تو کیوں نہ میں اس کا کوئی آسان طریقہ چن لوں۔ اس مجرم نے پھانسی کی سزا کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب اسے پھانسی گھاٹ پر لے جایا گیا۔ جیسے ہی پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈالا جانے لگا تو اس نے بادشاہ سلامت سے اپنی آخری خواہش کا اظہار کیا۔ بادشاہ سلامت، میں مرنے والا ہوں۔ مجھے بڑا تجسس ہے کہ اس گیٹ کے پیچھے آخر کیا ہے، وہاں پر لوگوں کو کون سی سزا دی جاتی ہے۔ بادشاہ اس کی بات سن کر مسکرایا۔ جب بھی کوئی موت کی سزا کا مجرم آتا ہے تو ہر ایک کو میں یہی چوائس دیتا ہوں، اور تمہاری طرح ہر ایک نے پھانسی گھاٹ کو ہی چنا ہے۔ کسی نے بھی اس دروازے کے اندر جانا قبول نہیں کیا۔ یہ بات سن کر اس مجرم کا تجسس اور بڑھ گیا۔ بادشاہ سلامت، میری آخری خواہش سمجھ کر مجھے بتا دیں کہ اس گیٹ کے دوسری طرف کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو پھانسی پہ لٹک جاؤں گا اور مر جاؤں گا، اور آپ کا یہ راز ہمیشہ راز ہی رہے گا۔ بادشاہ تھوڑی دیر خاموش ہوا اور پھر اس آدمی کی طرف دیکھ کر بولا کہ اس گیٹ کی طرف آزادی ہے، یہ آزادی کا دروازہ ہے۔ جو بھی اس گیٹ سے نکلتا ہے اس کا جرم معاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر تم بھی اس گیٹ کو چوز کرتے تو میں تمہیں بھی معاف کر دیتا، لیکن لوگ ہمیشہ اسے ہی قبول کرتے ہیں جو اس کے سامنے ہوتا ہے اور جو دکھائی نہیں دیتا، اور جو اسے علم ہی نہیں ہوتا، اور وہ آگے بڑھنے سے ہمیشہ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ آگے کیا ہو سکتا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے سے انسان ترقی کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو بھی دیکھیں تو ہم اپنی زندگی میں بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم نہیں کر پاتے کہ پتہ نہیں اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم کیا کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ دوستو، اسی طرح ہی ہے، اگر ہم ہارنے کے ڈر سے کھیلیں گے ہی نہیں تو ہم جیتیں گے کیسے۔ اسی طرح زندگی میں آپ کو رسک لینا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ زندگی ہر ایک کو ایک موقع دیتی ہے آگے بڑھنے کا، تو لوگ یہی سوچتے ہیں اگر میں نہ کر سکا تو کیا ہوگا، کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ ناکامی کا خوف ہمیشہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ اس ڈر کی وجہ سے ہم زندگی میں کچھ بھی نیا نہیں کر سکتے۔ ہم ہمیشہ دیکھے ہوئے راستوں پر ہی چلتے ہیں، ساری زندگی ایک ہی نوکری کرتے رہتے ہیں
اور جب نوکری چلے گی تو پتہ نہیں ہم کیا کریں گے، بہت سوچتے ہیں۔ کبھی آپ سوچتے ہیں کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، اگر نہ کروں گا تو کیا ہوگا۔ اسی طرح ہی دوستو زندگی میں مشکل و پریشانیاں آتی رہتی ہیں، جو انسان اسے پار کرتا ہے وہی دنیا میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ ہم ڈر ڈر کے فیصلے کرتے ہیں، بند دروازے کھولنے سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ان دروازوں کے پیچھے ہی ہماری آزادی کا راستہ ہوتا ہے، ہماری کامیابی کی منزل ہوتی ہے۔ دوستو ٹھیک ہے، ملتا ہوں میں آپ کو پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کریں اور ایک لائک کا بٹن کر دیا کریں دوستو۔